جب تک ہم اس راستے پر رہیں گے، جب تک وہ مزاج و مذاق ہماری رگوں پہ میں موجود رہے گا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دینی مدارس کا آغاز اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز ایک انار کے درخت کے نیچے ہوا تھا۔ یہ جو آج کل رواج چل پڑا ہے کہ جب کوئی ادارہ قائم کرنا ہو یا کوئی تنظیم قائم کرنی ہو تو پہلے اس کا ایک بڑا منصوبہ لوگ بناتے ہیں کہ اتنا، اور اس کا بجٹ بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کس طرح پیسے آئیں گے اور کس طرح اس کو بنایا جائے گا، پورا جب تک وہ پروجیکٹ کا منصوبہ نہ ہو اس وقت تک کام شروع نہیں ہوتا۔ لیکن دین کا مزاج یہ ہے شروع سے کہ منصوبہ بعد میں اور کام پہلے شروع ہو جاتا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہو۔ پہلی آیت نازل ہو گئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وقت نازل ہو گئی جبکہ نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی تحریر سامنے ہے، لیکن حکم یہ آ گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ ابھی نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی اس بظاہر کتاب موجود، لیکن اقرأ، پڑھنا شروع کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی اگر کام کرنا ہو تو سادگی کے ساتھ جس طرح جتنا ہو سکتا ہو وہ شروع کر دو، اس کے بعد اگر نیک نیتی و اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑی روح ہمارے مدارس کی وہ رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول حفظانہ 8 اصول دارالعلوم دیوبند کے لیے قائم کیے، اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ مدرسے کی کوئی مستقل آمدنی نہ ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے توکل علی اللہ، توکل علی اللہ کام شروع کر دو، اور جتنا اللہ تعالیٰ وسیلہ مہیا کر دے اتنا کام کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ پہلے چندہ جمع کرو، اور چندہ جمع کرنے کے لیے گھر گھر پھرو، اور منصوبہ پہلے سے بنایا ہوا ہے، اور اس کو منصوبہ کے لیے بجٹ چاہیے، اس بجٹ کے لیے گھر گھر جا کر لوگوں سے چندہ کریں۔ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں رہا، بلکہ کام پہلے شروع کرو، اور کام شروع کر کے اللہ کے لیے کرو۔ جب تک یہ روح ہمارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت مدارس دینیہ کو ختم نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ کا جال سارے ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ آج اتفاق سے ساری دنیا جو ان مدارس کے ماحول سے واقف نہیں، اور جس نے آ کر مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی کبھی، وہ اس کے اوپر اعتراض اور تنقید کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے تجاویز پیش کرنے کے لیے ہر وقت منہ کھولے ہوئے۔ اس نے آ کر مدرسے کو دیکھا نہیں، اس نے آ کر مدرسے کے ماحول کا جائزہ نہیں لیا، اس کے نصاب اور نظام کی حقیقت معلوم نہیں کی، اور تنقید اور اس کے بارے میں اپنے ذہنی تجاویز پیش کرنے کے لیے ہر شخص تیار ہے اور پیش کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ان مدارس دینیہ کی طرف لوگوں کی خاص نگاہ نہیں ہوتی تھی، اور چپ کے آرام سے کام ہو رہا تھا۔ لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئے جس کے نتیجے میں مغربی طاقتیں اس بات پر پورے وثوق کے ساتھ انہوں نے یقین کر لیا کہ دین کی بقا اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ان بوریوں پر بیٹھنے والے مدرسوں کے اندر ہے۔ دین کی بقا ان سے، یہ بات بہت عرصے کے بعد ان کے دماغ میں آئی۔
لہذا ہمارا اصل دشمن یہ مدرسہ ہے جو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دیتا ہے. اصل دشمن ہمارا وہ ہے. جب ان کے اندر خدا کا خوف، آخرت کی فکر، اپنے دین کی عظمت اور احترام جب تک ان کے اندر موجود ہے، یہ ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو دین کی بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. اور اگر ہمیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ملت اسلامیہ کے خلاف کوئی سازش کرنی ہے تو اس سازش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ملا ہے. جب تک یہ ملا باقی رہے گا ہم لوگوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچ نہیں سکیں گے. اور جہاں ہماری یہ کوشش کامیاب ہو گئی وہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے حکمران بنے ہوئے ہیں. حکمران اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کلمہ حق کہنے والا موجود نہیں رہا. جہاں جہاں سے مدارس ختم ہوئے، جہاں جہاں سے مدارس کو پرانے طرح کے مدارس کو ختم کیا گیا اور علم دین صرف یونیورسٹیوں کے اندر آ کر رہ گیا، وہاں کوئی کلمہ حق کہنے والا موجود نہیں رہا. تو یہ منظر انہوں نے دیکھا ہوا ہے. بر صغیر میں ہمارے بزرگوں کے اخلاص کی برکت سے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے. تو ان کو یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی، اور جب ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو جو ان پر اعتقاد رکھنے والے ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی کہ ان مدارس کو ان مدارس کو اس طرح باقی رکھا جائے کہ یہ جب چاہے کھڑے ہو کر کوئی کلمہ حق کہہ دیں، ہمارے خلاف جائے، ہمارے موافق جائے. اس لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مدارس کو کسی طرح پابند کیا جائے، ان کے گلے میں گھنٹی ڈالی جائے تاکہ یہ اپنی قوت گویائی کو وہ حق گوئی کے لیے استعمال نہ کر سکے. تو خوب سمجھ لیجئے انشاءاللہ یہ سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے مسلک پر، اپنے اکابر کے مذہب و مشرب پر، ان کے مزاج و مذاق پر جب تک قائم ہے کوئی سازش کامیاب انشاءاللہ نہیں ہو سکتی. عقل میں یہ بات ان لوگوں کے نہیں آتی کہ 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے مکمل محروم ہے ہمارے ملک میں. وہ اسکول کی تعلیم بھی الف باتا ان کو نہیں آتی. ہماری خواندگی کی شرح بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے، اس کی تو کوئی فکر نہیں. اور جو تعلیمی ادارے اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کی شکل میں اس وقت قائم ہیں جو اصلی تعلیم دے رہے ہیں، ان اصلی تعلیم کے اداروں میں جا کر دیکھو، اسکولوں میں جا کر دیکھو کس طرح استاد اور امتحان کا نگراں باقاعدہ کھلا اعلان کر کے یہ کہتا ہے کہ جو اتنے پیسے دے گا اس کو ہم پرچے کا حل بتا دیں گے. جہاں کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جہاں پانی نہیں ملتا، جہاں طالب علم اگر جائے تو گرمی سے بیتاب ہوتا ہے، وہاں اس کی کوئی فکر نہیں، اس کے حالات کی اصلاح کرنے کی کوئی فکر نہیں. ایک مدرسہ ہی رہ گیا ہے جس کی اصلاح چاہیے، ایک مدرسہ ہی رہ گیا ہے جس کو تختہ مشق بنانا ہے. اور جتنے ہم سے آ کر کہا جاتا ہے، مدرسے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کوئی سائنسدان کیوں پیدا نہیں کیا، تم نے کوئی ایٹم بم بنانے والا کیوں پیدا نہیں کیا، ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ. ارے بھائی، تم نے اس کام کے لیے تمہاری پوری وزارت موجود ہے، اس کام کے لیے تمہارے سائنس کالج موجود ہیں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا گیا تھا، تم نے کتنے لوگ پیدا کیے. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی فروغ پائے اور دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں بھی ہمارا مقام اونچا ہو، لیکن ہم سے پوچھتے ہو.
آپ نے کسی کامرس کالج سے جا کر نہیں پوچھا کہ تم نے ایٹم بم کیوں نہیں بنایا، کسی لا کالج سے جا کر نہیں پوچھا کہ تمہارے ہاں سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوتے۔ ارے بھائی، ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ مدارس دینیہ کا دائرہ کار یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور شریعت اور فقہ اس کے ماہرین پیدا کرے۔ اس کے بارے میں ہم سے پوچھ لو کہ ہم نے کس نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے بزرگوں کے فیض سے الحمدللہ وہ کام جاری ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساری کالج یونیورسٹیوں میں کوئی آدمی، کوئی یونیورسٹی کے ذریعے، کالج کے ذریعے کوئی حافظ بنا ہو تو ذرا ایک مجھے ہمیں بھی دکھا دو۔ کوئی آدمی تمہارے کالج یونیورسٹیوں کے ذریعے عالم بنا ہو جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں تو ایک نمونہ ہمیں بھی دکھا دیجیے۔ آپ نے اسلامیات میں ایم اے آپ نے کرا دیا، پی ایچ ڈی آپ نے کرا دیا، اسلامیات میں ڈاکٹر آپ نے بنا دیا، لیکن پوچھو عوام سے کہ دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو کہاں جاتے ہیں اور کس سے جا کر؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کسی ایم اے اسلامیات سے پوچھتے ہیں، کسی بی اے اسلامیات سے پوچھتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو اس وقت مسجدیں آباد ہیں اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، یہ کون سی یونیورسٹی کے طالب علم نے یہ کام کیا؟ کون سے کالج نے کیا؟ کون سے مدرسے نے کیا؟ کون سے اسکول نے کیا؟ جو کچھ ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے مکتبوں اور چھوٹے چھوٹے بڑے مدارس نے یہ بے وسیلگی کے باوجود قومی خزانے پر 1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر یہ کام انجام دے رہا ہے۔ یہ مدارس، یہ کیوں تمہیں برے لگتے ہیں؟ یہ کیوں تمہارے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں؟ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر رجسٹر ہونے کو تیار ہیں، کیوں رجسٹر نہیں کرتے ہیں؟ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم رجسٹر ہونے کے تیار ہیں لیکن اپنی آزادی اور خود مختاری کو بیچ کر نہیں یہ کام کریں گے، تو کیوں ان کی بات تم نہیں مانتے؟ لہذا میں ارباب حکومت سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ معاملات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ غیر سنجیدگی کا رویہ جاری رہے گا تو یہ جھگڑا کھڑا رہے گا، اور جھگڑا کھڑا رکھنا یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ریاست کے مفاد میں ہے، نہ حکومت کے مفاد میں ہے، اور نہ عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہمارے مفاد میں۔ اگر آپ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تمہیں چندہ کون دیتا ہے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ بینک اکاؤنٹ تمہارا کھل نہیں سکتا۔ بینک اکاؤنٹ خود نہیں کھل سکتا، لیکن تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں چندہ کس نے دیا۔ میں نے خود یہ جو فیٹ اف جس کو کہا جاتا ہے FATF، اس کے قواعد و ضوابط کو میں نے خود براہ راست پڑھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی چیریٹی کا ادارہ ہوتا ہے اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تمہارے ڈونرز کے نام کیا کیا ہے۔ FATF میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ان سے جو ڈونرز کے نام پوچھے نہیں جا سکتے۔ وہ FATF جس کی تلوار ہمارے اوپر لٹکی رہتی ہے، لیکن ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا ڈونر کون ہے، تمہیں کس نے چندہ دیا۔ یہ ساری باتیں، اور ہم سے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جو کسی بھی آزاد خود مختار ادارے سے کرنا ممکن نہیں ہے، جو انتہائی نامعقول اعتراضات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سب رکاوٹیں کھڑے کر کے اور مدارس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے، مدارس کو مجبور کر کے، مدارس کو رجسٹر نہ کر کے، اور مدارس کے اکاؤنٹ بند کر کے، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر کے آپ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو اسلحہ بردار ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم ان اسلحہ برداروں کی کھل کر مخالفت کر چکے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف اپنے بیانات دیے ہیں، فتوے دیے ہیں،
اور ہم نے بظاہرات ان کا مقابلہ کیا ہے جو اس ملک کو فتنوں کا اور خوریزی کی آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں. ان سے ہماری لڑائی ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور ہم نے ان سے کھل کر اپنی جانوں پر کھیل کر ان سے مقابلہ کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جو ریاست کے خلاف آئے گا، پاکستان کے خلاف آئے گا، جو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا، ہم اس کے لیے دل و جان سے اس کا مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کا صلہ ہمیں یہ کہ آپ انہی کو تقویت دینے کے لیے، انہی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان مخلص مدرسوں کے اوپر یہ پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. آپ حضرات اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ، آج ہمارا یہ اجتماع جو ہے وہ مدارس کے اختتام سال کا بھی اجتماع ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا عنوان تحفظ مدارس دینیہ کا بھی ہے. لہذا یہ دوسری بات میں اس سیاق میں کہہ رہا ہوں کہ مدارس دینیہ کا تحفظ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا جو لوگ ان کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کر کے ان کو کسی کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، ان کی پڑھائی کو، ان کے نصاب کو، ان کے نظام کو، تو وہ اس ملک کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہے، وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اور اس کا واحد نتیجہ سوائے افتراق اور انتشار کے اور کچھ نہیں ہوگا. لہذا ایک بار پھر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور دیگر 4 وفاق ان کا اتحاد موجود ہے، اتحاد تنظیمات مدارس عربیہ. الحمدللہ یہ پوری طرح متحد ہیں اور متحد ہونے اس بات پر متحد ہیں کہ مدارس دینیہ کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہوگا. لوگ یہ مدارس کے اوپر قبضہ کرنے یا مدارس کو اپنے ماتحت بنانے کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، سالہ سال سے چلا آ رہا ہے. اور سالہ سال میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، باتیں بھی ہوئی ہیں، دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں، دلائل کا رد بھی کیا گیا ہے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا گیا. لیکن پھر بھی مسئلہ جو کا تو ہے. اگر ہم کسی حکومت کے نہ تو اس طرح مخالف ہیں کہ ایسے مخالف ہوں کہ اس کی ہر بات کو ہم ناجائز قرار دیں، ہر بات کو اس کی تقلید کریں، ہر بات کی تردید کریں. نہ ہم ایسے ہیں کہ جو حکومت کے ہر بات کو مانیں اور ہر بات کے آگے سر جھکائیں. ہم حق کو کہنے والے ہیں، اور مدارس دینیہ کا فریضہ بھی یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں. کسی بھی دوسری اپنے مفادات کے تحت وہ اپنے رائے کا اظہار نہ کریں، بلکہ اللہ کی خاطر حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں. اور اس کے لیے دینی مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور ایسے لوگ پیدا کرنا مقصود ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں. اس کے راستے میں براہ کرم رکاوٹ نہ ڈالیے. یہ ریاست اس معاملے کے اندر اپنے رویے پر نظر ثانی کرے اور یہ دیکھے کہ ملک و ملت کے لیے یہ رویہ کہ مدارس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، یہ رویہ انتہائی مضر ہے اور اس کا سوائے انتشار کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو رائگاں نہیں جانے دے گا، اور مدارس انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے. اور اللہ کے نام لینے والا، اللہ کے دین کی تعلیم دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پڑھنے والا، یہ انتہائی مبارک ہے. اسی کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی بلا اور آفت سے اس کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.